انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا اور تسلی دی گئی ہر مبلغ کو، ہر اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے کو، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ انہوں نے ہر آنے والی مشکلات پر صبر کیا اور صبر ہی پر وہ کاربند رہے اور ہمیشہ وہ صبر کا درس دیتے رہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو علیہ السلام۔ جب آپ شدید بیمار ہو گئے، آپ کے گھر بار ٹوٹ گئے، اولاد وہ انتقال کر گئی، کھیتیاں جل گئیں، مویشی مختلف بیماریوں میں ہلاک ہو گئے، اور بیماری کا یہ عالم تھا کہ پورا جسم وہ علیل ہو گیا، شدید آپ بیمار ہوئے۔ اس موقع پر آپ نے رب العالمین کا ذکر کیا اور شکر بجا لاتے رہے، صبر کرتے رہے۔ ہاں، مومن کا ہتھیار وہ دعا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ سے دعا مانگی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک موقع پر آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، اذ نادا ربہ، جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو یاد کیا، دعا کرتے ہوئے پکارا اور عرض کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک اے پروردگار، شیطان نے مجھے تکلیف اور نقصان پہنچایا، تو اس شیطانی عمل سے مجھے نجات عطا فرما۔ یعنی بیماریوں کی نسبت شیطان کی طرف کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس لیے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے انہیں بہت نعمتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار دیا کہ تجھے جتنا آزمانا ہے میرے بندے ایوب کو آزما لے۔ یہ جس طرح نعمتوں کے عالم میں شکر کرتے ہیں تو مصیبت اور پریشانیوں کے عالم میں بھی وہ صبر کریں گے۔ تو شیطان نے ایک دن آپ کے گھر میں آگ لگا دی، جس سے گھر جو ہے جل گیا۔ پھر جو گھر کے افراد بچ گئے تھے وہ ایک دن دوسرے گھر میں سو رہے تھے تو آپ کے مکان کی چھت گرا دی گئی، آپ کے مویشیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح شیطان نے آپ کے لیے مشکلات پیدا کی، اور آپ کو جب بھی کوئی خبر ملتی کہ فلاں نقصان ہو گیا تو آپ کہتے میرا کیا تھا، رب العالمین نے عطا کیا، اس کا مال ہے، جب تک میرے پاس رہا ہم تو اس کے شکر کا حق بھی ادا نہ کر سکے۔ ارکض برجلک، اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں۔ جیسے ہی آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک چشمہ برآمد ہوا، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ آپ نے اس سے غسل کیا تو ظاہری طور پر جسم پر جو زخم وغیرہ تھے اور جو تکالیف تھیں وہ دور ہو گئیں۔ آپ نے اس کا پانی پیا تو جسمانی طور پر، اندرونی طور پر جو بیماریاں تھیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیماریاں دور فرما دیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے آپ کو آپ کے گھر والے واپس عطا کیے، آپ کی اولاد زندہ ہو گئی، آپ کے مکانات دوبارہ بن گئے، آپ کے مویشی دوبارہ زندہ ہو گئے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ اور انہی جیسے اور عطا فرمائے۔ رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔
اس واقعے میں درس ہے انسان ہر حال میں اللہ کا شکر کرے، مشکلات، پریشانیاں، خوشی، غم، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایام تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کے ایام ہیں تو کبھی غم کے ایام ہیں، کبھی خوشحالی کے ایام ہے تو کبھی ہاتھ تنگ ہے۔ عقل مند اور دانا اور سمجھدار وہ شخص ہوتا ہے کہ ہر حالت میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اعتراض نہیں کرتا، وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو جب تنگ دستی کا عالم ہوتا ہے، پریشانی کا عالم ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے پروردگار جب تک تو نے فضل و احسان کیا اور مال کی کثرت تھی، نعمتوں کے انبار تھے، اس وقت بھی ہم تیرا شکر مکمل طور پر ادا نہ کر سکے، تو تیرا کرم ہے کہ تو نے وہ نعمتیں جب تک عطا فرمائیں، تیرا کرم ہے۔ اب وہ نعمتیں چلی گئیں تو ہم تیری بارگاہ میں ناشکری نہیں کرتے، ہم صبر کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں انسان کو مل جائیں تو کامیابی ہو جاتی ہے، ایک ہے صبر کی دولت اور دوسری ہے شکر کی دولت۔ اچھے حالات ہوں بندہ شکر کرے تو غرور و تکبر سے اور گناہوں سے بچے گا، اور برے حالات ہوں، پریشانی ہو تو صبر کرے گا تو اس کا حوصلہ بلند رہے گا اور اس کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو کو لے لے، فَاضْرِب بِهِ، پھر اس جھاڑو سے مار، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم نہ توڑ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زوجہ سے یہ کہا کہ میں تجھے 100 دفعہ ضرب لگاؤں گا، 100 کوڑے ماروں گا۔ کسی موقع پر کوئی ایک معاملہ ہوا جس کی وجہ سے آپ نے یہ کہا، تو آپ نے یہ کہہ تو دیا، لیکن پھر آپ کے ذہن میں خیال گزرا کہ یہ میں نے قسم تو کھا لی، لیکن میں اپنی زوجہ کو ایسا تو کر ہی نہیں سکتا، اور قسم نہ ٹوٹے، اب اس کا کیا ہیلا اور کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ ایسی جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں، اور آہستہ سے وہ اپنی زوجہ پر آپ لگا دیں، اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی زوجہ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے آپ کو صابر پایا۔ نعم العبد، بہت ہی اچھے اللہ کے بندے ہیں۔ انہ اواب، بے شک وہ بہت اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والے ہیں، رجوع لانے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سورہ انبیاء کے 6 رکوع میں بھی موجود ہے۔ وہاں پر آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ عوام میں انبیاء کے بارے میں بہت ساری من گھڑت باتیں اور جھوٹے قصے مشہور کر دیے گئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو نعوذ باللہ من ذالک نہ جانے کس کی وہ سازش کا شکار ہوئے کہ انہوں نے بائبل کے اندر، اپنی توریت اور انجیل کے اندر ایسی تبدیلیاں کی جس سے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ناول بنانے کی کوشش کی۔ جب اسے کہانی کی شکل دینے کی کوشش کی تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ملائیں، اور ملانے کی وجہ سے بعض چیزیں انہوں نے ایسی ملا دیں جس سے انبیاء علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایسی کتابیں عام کی گئیں۔ ان میں سے ایک بڑی مشہور بات ہے کہ عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری ہوئی کہ نعوذ باللہ من ذالک، بعض کہتے ہیں کہ ان کو کیڑے پڑ گئے۔ اللہ کے نبی کا جسم کیڑے پڑنے سے پاک ہے۔ نبی کا مقصد دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ نبی ایسی بیماری سے پاک رہتے ہیں جس سے لوگ گھن کریں۔ پھر وہ ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایتیں سناتے ہیں کہ کیڑا جو ہے زمین پر گر جاتا تو آپ اسے اٹھا کر اپنے زخم پر رکھتے اور کہتے کہ تیری تو یہ غذا ہے، تو وہاں کہاں جاتا ہے۔
اس طرح کی تمام روایتوں کو محققین نے رد کیا اور فرمایا یہ روایتیں سب من گھڑت اور جھوٹی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں انبیاء کی محبت اور الفت عطا فرمائے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق میں بائبل کا مطالعہ کر رہا تھا، اور علماء کو اس چیز کی اجازت ہے کہ بدعقیدہ لوگوں کی کتابیں پڑھ کر ان کے خلاف دلائل جمع کیے جائیں۔ تو بائبل جو 1931 کی چھپی ہوئی ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی گندی باتیں لکھی ہیں الامان والحفیظ کہ وہ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا، جس کو پڑھ کر ایک عام مسلمان بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بائبل میں تحریف ہے، اللہ کی کتاب میں ایسی باتیں ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی شرم و حیا کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو توریت اور انجیل اللہ کی کتاب ہے، مگر عیسائیوں یہودیوں نے اس میں تبدیلیاں کی اور وہ تحریف کرتے رہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور ہمارے بندوں کو یاد کرو، ابراہیم کو یاد کرو، اسحاق علیہ السلام کو یاد کرو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو۔ اولی الایدی، وہ طاقت اور قدرت والے تھے، والابصار، اور علم اور بصیرت والے تھے۔ انہیں طاقت بھی عطا کی گئی اور قدرت بھی عطا کی گئی اور علم بھی عطا کیا گیا، یا اللہ کی عطا سے اس مقام پر فائز تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک مضبوط بات سے امتیاز بخشا۔ وہ مضبوط بات یہ تھی ذکر الداری، کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہر وقت آخرت کو یاد رکھتے تھے۔ ان میں ایک خوبی تھی جس کی قرآن مجید فرقان حمید نے تعریف بیان کی، کہ ہر وقت وہ آخرت کی یاد رکھتے اور اس کی تیاری کی کوشش کرتے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک یہ تمام لوگ ہماری بارگاہ میں ضرور چنے ہوئے پسندیدہ بندے تھے، جنہیں اللہ نے منتخب فرمایا اور انہوں نے وہ اعمال اختیار کیے جس سے وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل کو یاد کرو، یہ بھی انبیاء ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو تفاصیل احادیث اور قرآن کے دوسرے مقامات پر موجود ہیں، مگر حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت احادیث طیبہ اور تفاسیر میں نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جن انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور ان کی تعداد تقریباً 26 ہے۔ پورے قرآن میں 26 انبیاء کا ذکر ہے، حالانکہ انبیاء کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے، تقریباً 1,24,000 کم و بیش، جس کی فکس تعداد ہم نہیں جانتے۔ تو جن کا نام ہمیں معلوم ہے ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور جن کا نام نہیں معلوم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو حضرت یسع اور ذوالکفل یہ 2 نبی تھے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ نبی ہیں۔ یہ 2 نام دیے گئے، ان کی تفاصیل اور تفصیل بیان نہیں کی گئی، تاکہ ہمارا ایک ذہن بن جائے کہ کئی ایسے انبیاء ہیں جن کے ہم صرف نام جانتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کے نام بھی نہیں جانتے۔ ہم بس یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جسے نبی بنا کر بھیجا ہمارا ان پر ایمان ہے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ تمام کے تمام ہمارے پسندیدہ بندے تھے۔ هَذَا ذِكْرٌ،
یہ نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک متقیوں کے لیے ضرور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات، مفتحتن لہم الابواب، جن کے لیے دروازے کھلے ہوں گے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ دروازہ کھلا ہوا پائیں گے اور دروازے سے انہیں بلایا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنت کے 8 دروازوں سے انہیں بلایا جائے گا۔ متکئین فیہا، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ فیہا، اس جنتوں میں، ان باغات میں۔ یہ کنایا ہے، اشارہ ہے اس طرف کہ بہت سکون و چین سے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان باغات میں بہت سارے پھل اور بہت ساری پینے کی چیزیں وہ مانگیں گے، اور جو وہ مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا۔ وعندہم قاصرات الطرف، اور جنتیوں کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں ہوں گی۔ قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی رکھنے والی، یعنی جنتی عورتیں اور جنتی حوروں کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ یہ کنایا اس طرف بھی ہے کہ وہ شرم و حیا کا پیکر ہوں گی۔ عورت کی خوبصورتی اور اس کا حسن شرم و حیا ہے، یہ اس کی زینت ہے۔ اگر عورت شرم و حیا سے دور ہو جائے تو وہ اپنی اصل زینت سے دور ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں، جنتی عورتیں اگر وہ غیر مردوں کو دیکھیں جنت میں اور ان کی نگاہیں نیچی نہ رہیں، تب بھی جنت کے اندر کوئی بے حیائی کا خیال نہیں آ سکتا۔ جنتی خواتین کے دل بہت ہی پاک ہوں گے، جنت کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا، مگر اس کے باوجود وہ جنتی عورتوں کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا۔ تو عورت نگاہ نیچی رکھے، یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس کے دل کے اندر کوئی برا خیال نہ آئے۔ عورت کی نگاہیں شرم و حیا سے جھکی ہوں اس لیے نہیں کہ عورت پر ہمیں شک ہے، اس پر بھروسہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جنتی عورتیں وہ جنت میں جب ہوں گی تو وہ پاکیزہ ہی ہوں گی۔ جنت میں شیطان بے حیائی کا خیال لا ہی نہیں سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ عورت کی خوبصورتی، اس کا حسن نگاہ نیچی کرنے میں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو مسلمان خواتین شرم و حیا کا پیکر ہیں اور جو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ماؤں میں وہ تاثیر عطا فرمائی کہ جن کی گود میں پلنے والے بچے مجاہد اسلام بنتے ہیں۔ جب والدین شرم و حیا کے پیکر ہوں تو اولاد نیک و صالح بنتی ہے۔ جب ہماری نگاہیں ہی بے حیائی کریں اور وہ جھکی نہ رہیں تو پھر ہم یہ خیال کریں کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے جھکی رہے، یعنی جھکنے سے مراد یہ کہ وہ ہماری فرما بردار ہو۔ جب ہم اللہ کے فرما بردار نہیں تو ہماری اولاد ہماری فرما بردار کیسے ہوگی؟ اترابن، ہم عمر ہوں گی یہ جنتی عورتیں، اور کبھی بھی ان کی عمر میں اضافہ نہیں ہوگا۔ حدیث صحیح کے مطابق 30 سال یا 33 سال کی عمر کے سب معلوم ہوں گے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن، قیامت کے دن کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ضرور ہماری وہ روزی ہے، ہم نے جنت میں تمہیں وہ رزق دیا ہے۔ ما لہ من نفاد، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ھذا، یہ نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہیں، اور جو گناہگار ہیں وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری، جو دنیا کی ہوس اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر انہوں نے اللہ کو ناراض کیا،
وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور بے شک اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. جہنم یصلونہا، جہنم میں وہ داخل ہوں گے. فبئس المہاد، پس جہنم بہت ہی برا بچھونا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کہا جائے گا ہذا، یہ جہنم ہے، یہ تمہارے برے اعمال کا صلہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. فَلْيَذُوقُوهُ، بس چاہیے کہ وہ اب اس کا مزہ چکھیں. حمیم، کھولتا ہوا گرم پانی. وغساق، اور کھولتا ہوا گرم جہنمیوں کا پیپ، جو جہنمیوں کے زخموں سے اور جسم کے مختلف حصوں سے بہے گا، اور اس میں ایسی بدبو ہوگی جس کی تکلیف سے جہنمی چیخ و پکار کریں گے. یہ پینے کے لیے دیا جائے گا، یہ ان پر انڈیلا جائے گا. وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور اس کے جیسے اور دوسرے عذاب بھی ہوں گے. جہنم کا عذاب اس قدر سخت ہے، اگر ایک قطرہ اس کے عذاب کا دنیا پر ڈالا جائے تو پوری دنیا ہلاک ہو جائے. لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو پیچھے اور لوگ آئیں گے، تو ان سے کہا جائے گا اے جہنمیوں، یہ پیچھے آنے والے یہ تمہارے تابعدار ہیں، تم گناہگار تھے اور تم نے اپنے پیچھے انہیں بھی لگا لیا. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو خود بھی جہنم والے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی سے روکتے ہیں. کبھی وہ پردے کا انکار کرتے ہیں، کبھی وہ دیگر فرائض اور واجبات کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی وہ قرآن کی آیات کا اپنی طرف سے غلط مطلب بیان کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کی تفسیر کے لیے حضور کا فرمان اور صحابہ کرام کے اقوال ضروری ہیں. اپنی طرف سے بغیر اہلیت کے کوئی شخص اگر قرآن کے بارے میں کلام کرے اور وہ غلط مفہوم جان بوجھ کر بیان کرے تو یہ کفر ہے، مگر وہ ایسا کرتے ہیں. انسان اگر گناہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کا ایک برا عمل ہے، وہ گناہ گار ہے، مگر گناہ کر کے گناہ کو تسلیم نہ کرنا اور قرآن و حدیث کی غلط تشریح کرنا اور نام نہاد اسے ترقی کا نام دینا، اسے روشن خیالی کا نام دینا بہت بڑا ایک جھوٹ ہے، فراڈ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. انسان اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اسے غلط تو تسلیم کرے. انسان کا اپنا عمل ہے، وہ غلط کر رہا ہے، مگر وہ غلط کو غلط تسلیم کر رہا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے اس کے لیے نجات کی راہ ہے کہ کبھی نہ کبھی اس غلطی سے وہ توبہ کر لے گا. مصیبت آئے گی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو وہ اس گناہ سے توبہ کر لے گا. لیکن آج دشمنان اسلام میڈیا کے ذریعے اور دوسرے طریقے سے ہمیں گناہوں میں ایسا ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے گناہوں کی نفرت نکل جائے. تو سب سے پہلے اہم چیز ہے کہ ہم غلط کو غلط سمجھیں. داڑھی شریف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سنت ہے جس کا رکھنا واجب ہے. بعض حضور کی سنتیں ہیں جو مستحب کے درجے میں ہیں، بعض سنتیں مؤکدہ کے درجے میں ہیں اور بعض سنتیں واجب کے درجے میں ہیں. تو داڑھی شریف واجب کے درجے میں اس لیے کہ جس سنت کے ترک پر، جس سنت کے چھوڑنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا وہ سنت واجب ہو جاتی ہے. تو ایسی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی شریف بڑھانے کا حکم دیا اور داڑھی شریف کٹوانے والوں پر آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. جب وہ صحیح احادیث موجود ہیں تو اب اس کے بعد اگر کوئی شخص داڑھی شریف نہیں رکھتا تو اس کا اپنا عمل ہے، مگر کم از کم وہ اس سنت کو اور واجب کو تسلیم تو کرے اور وہ یہ کہے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنا چہرہ وہ بنا لوں جو تیرے محبوب کا چہرہ ہے. آج لوگ فیشن کرتے ہیں، آج لوگ نقل اداکاروں کی کرتے ہیں،
لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پیارے آقا ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، مثال ہے. تو اگر کوئی عمل نہیں کر سکتا تو چلے دعا تو مانگ سکتا ہے کہ پروردگار تو مجھے تیرے محبوب کی شکل جیسی شکل بنانے کی توفیق عطا فرما. انسان داڑھی شریف کا مذاق تو نہ اڑائے. نماز اگر نہیں پڑھتا تو کم از کم نماز کا مذاق تو نہ اڑائے کہ داڑھی شریف رکھنا یہ واجب ہے، لیکن اس کی توہین کرنا، اس کا مذاق اڑانا کفر ہے. کہ کسی بھی سنت کی توہین کرنا کفر ہے. نماز یہ پڑھنا فرض ہے اور نہ پڑھے تو گناہ گار ہے لیکن کافر نہیں ہے. لیکن نماز کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، خود بھی گمراہی سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر داڑھی شریف یہ صحیح روایتوں سے اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ داڑھی شریف کم از کم ایک مٹھی کا رکھنا واجب ہے، اس سے کم رکھنا بھی حرام ہے. ایک مٹھی سے یہ مراد ہے آپ اپنے ہاتھ میں داڑھی شریف لیں اور یہ داڑھی شریف کے بال اس طرح اپنے ہاتھ میں مٹھی میں لیں کہ صرف بال ہی بال ہوں، تھوڑی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو. اور پھر آپ ان بالوں کو ناپیں، جو بال مٹھی سے زائد ہوں اسے کاٹ سکتے ہیں، لیکن ایک مٹھی سے داڑھی شریف کو گھٹانا یہ بھی حرام ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نفس اور شیطان یہ ایک وسوسے کا ہمیں شکار کر دیتے ہیں کہ اگر اس کو ہم نے تسلیم کر لیا تو اب عمل نہیں کریں گے تو بہت پکڑ ہو جائے گی. حالانکہ جو چیز ضروری ہے اسے ہم مانے یا نہ مانے ہر صورت میں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو یہ ایک شیطانی وار ہے کہ اگر معلوم ہوگا اور عمل نہیں کریں گے تو پھر تو جہنم میں جائیں گے. یہ نادانی ہے. بلکہ اگر معلوم نہ ہو تو پھر دو گناہ ہیں. ایک گناہ ہے عمل نہ کرنے کا اور دوسرا گناہ ہے علم نہ سیکھنے کا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو اس فرض میں بھی کوتاہی ہوئی. اور پھر معلومات اگر ہو تو بندے کا ضمیر کبھی نہ کبھی ملامت کرتا ہے اور کبھی نہ کبھی وہ حضور کے طریقے پر آ جاتا ہے اور حضور کے نور والے چہرے کی وہ ادا کو اپنا لیتا ہے. اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. ھذا فوج مقتحم معکم، یہ وہ گروہ ہے مقتحم معکم جو تمہارے ساتھ تمہارے پیچھے جہنم میں دھس رہا ہے. لا مرحبا بہم، تو یہ کافر کہیں گے ان جہنم میں آنے والوں کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے. انہم صالوا النار، ہم نے انہیں جہنم میں نہیں ڈالا، یہ خود ہی جہنم میں جانے والے تھے. ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہ ہوئے ہیں. قالوا بل انتم، تو جہنم میں آنے والے جو اپنے سرداروں اور دیگر لوگوں کے پیروکار ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم شریر نہیں بلکہ تم ہی شریر ہو، تم نے ہمیں گمراہ کیا. لا مرحبا بکم، آج تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے. انتم قدمتموہ لنا، بے شک انتم تم ہمارے آگے ان گناہوں کو لے کر آتے تھے اور ہمارے ذہن کو تم خراب کرتے تھے اور تم نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کیا. فبئس القرار، تو بہت ہی برا ٹھکانہ جہنم ہے. قالوا ربنا، وہ لوگ کہ جنہوں نے لوگوں کی باتیں مانی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جس نے ہمیں گناہوں میں آگے کیا اور جن لوگوں نے ہمیں تباہ کیا غلط مشورے دے کر، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اے پروردگار انہیں جہنم میں اور دگنا عذاب دے.
ان تمام گفتگو میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ آج ہم یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ لوگ ہمیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، بلکہ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس سے بھی لوگ نہیں بچا سکیں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے. دنیا کے اندر آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی، یعنی مسلم معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی مسلمان ہے اور دیندار ہے، دین پر چلنے والا ہے، تو آج کافر ممالک میں اس کا زمین پر چلنا بڑا مشکل ہے. اس کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے. اور حقیقت یہ ہے آج مسلمان بڑے ہی پریشان ہیں. یہاں تک کہ بعض مسلمانوں نے بتایا کہ پاکستان سے باہر کافر ممالک میں وہ نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو انہیں نوکری نہیں دی جاتی اور وجہ بھی نہیں بتائی جاتی. لیکن جب انہوں نے وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو کہا کہ تمہیں نوکری اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ تمہارے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجی ہوئی ہے. حضور کی سنت مبارکہ داڑھی شریف کے چند بال رکھنے کی وجہ سے وہ نوکری سے محروم کیے جاتے ہیں. خواتین اگر قرآن و حدیث کے مطابق پردہ کریں تو انہیں نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، ان کے لیے راہیں بند کر دی جاتی ہیں، ان پر ظلم و ستم کی آندیاں چلائی جاتی ہیں. یہ تو کفار اور کافر ممالک میں ایسا ہوتا ہے، لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے. ہمارے خاندان میں اگر کوئی شخص نیک ہے، صالح ہے، سنتوں کا عامل ہے، تو ہمارے چند بھائی اسے کیسی حقارت سے دیکھتے ہیں. انہیں وہ ویلیو نہیں دیتے کہ جو ویلیو ایک گناہگار کو اور ماڈرن شخص کو دیتے ہیں. وقالوا، یہ جہنم میں جا کر کہیں گے، جو گناہگار جہنم میں جائیں گے وہ کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا، ہمیں کیا ہو گیا، ہم ان مردوں کو نہیں دیکھ رہے، كنا نعدهم من الاشرار، جنہیں ہم شریر گمان کرتے تھے، جنہیں ہم اچھا نہیں سمجھتے تھے، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے. یہ کیا بات ہے، یہ جہنم میں نظر نہیں آتے. تو دنیا میں آج نیک لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، کل بروز قیامت ان کی عظمت لوگوں پر ظاہر ہوگی. اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے انہیں مذاق بنا لیا تھا، یعنی ہم نے ان کے ساتھ جو مذاق کیا وہ ہو سکتا ہے ہم نے غلط کیا ہو. ام زاغت عنہم الابصار، یا پھر وہ جہنم میں ہوں اور ہماری آنکھیں انہیں نہ دیکھ سکتی ہوں اور آنکھیں ان سے پھر گئی ہوں. تو ان سے کہا جائے گا یہ نیک لوگ جہنم میں نہیں بلکہ آج عزت کے ساتھ وہ اللہ کی نعمتوں اور جنت میں ہیں. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک جہنمیوں کا آپس میں لڑنا اور جھگڑنا یہ ضرور سچی بات ہے، ایسا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی. اللہم صلی علی